وہ کون تھا؟ ناظرین، آپ نے سڑکوں پر ہونڈا کمپنی کی رنگ برنگی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تو دیکھی ہوں گی۔ آج میں آپ کو اس کمپنی کے بانی سوچیرو ہونڈا کی بدقسمتی اور خوش قسمتی پر مشتمل دلچسپ داستان حیات سنانے لگا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان خادم جی ابراہیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کے جی مارکیٹنگ۔ ناظرین، اس کا پورا نام سوچیرو ہونڈا تھا اور وہ 17 نومبر 1906 کو ہماتاسو کے قریب کومیو نامی گاؤں ایواٹا ڈسٹرکٹ شازوکا میں پیدا ہوا۔ وہ والدین کا پہلا بیٹا تھا۔ ناظرین، یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ اس کے بعد اس کے 5 بہن بھائی غربت اور بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے، جو اس کی بدقسمتی تھی، لیکن وہ ان حالات میں بھی زندگی کی بازی جیت گیا، جو اس کی خوش قسمتی تھی۔ اس کے والد گی ہونڈا ایک لوہار تھے، جو پرانی اور ٹوٹی پھوٹی سائیکلیں خرید کر ان کی مرمت کرتے اور اس کام سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے۔ اس کی ماں میگا ہونڈا اون بننے کا کام کرتی۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، جو اس کی بدقسمتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے باپ کے ساتھ سائیکل مرمت کا کام کرتا۔ پرزوں سے محبت کی وجہ سے پرزوں کی صورت میں اس کے پاس کافی کھلونے تھے، جو کہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ ناظرین، اس وقت جاپان ایک ایسا ملک تھا جہاں روایت کے برعکس کام کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، یعنی لوہار کا بیٹا لوہار اور زمیندار کا بیٹا زمیندار۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ اس نے پہلی گاڑی 8 سال کی عمر میں دیکھی۔ یہ گاڑی فورڈ ٹی ماڈل کار تھی، جس کے نقوش اس کے دل و دماغ پر چھا گئے، اور وہ دیر تک اس کے پیچھے بھاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ مشین خود بخود کیسے چلتی ہے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ اسے روایتی تعلیم سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا شمار کلاس کے لائق طالب علموں میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ ایک دن امتحانات کے بعد اس کے اسکول نے اس کی تعلیمی رپورٹس اسے دیں، جو کہ اچھی نہ تھیں، اور اسے کہا گیا کہ اس پر خاندانی مہر یا ٹکٹ لگا کر لائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ گھر والوں نے یہ رپورٹ دیکھ لی ہیں۔ اس نے سائیکل کے پیڈل سے ایک جیلی مور بنا لی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی، لیکن جلد ہی اس کی یہ شرارت پکڑی گئی اور باپ نے اسے ایک دن لنچ دیے بغیر گھر سے نکال دیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ پڑھائی کے برعکس دکان پر رہ کر وہ ایک اچھا سائیکل مکینک بن گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ 1922 میں 16 سال کی عمر میں اسے اسکول چھوڑنا پڑا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی، لیکن اسے ٹوکیو جانے کا موقع مل گیا اور وہ وہاں ایک ورکشاپ میں کام کرنے لگ گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی، لیکن یہاں اس کا کام گاڑیوں کی مرمت کرنا نہ تھا، بلکہ اس کا کام مالک کے گھر کے کام کرنا، اس کا بچہ سنبھالنا اور گاڑیوں پر کپڑا مارنا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ وہ دور سے مستریوں کو کام کرتے دیکھتا اور دیکھ دیکھ کر کافی کام کرنا سیکھ گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ کم تنخواہ کی وجہ سے اس دوران وہ گھر میں پیسے نہ بھجوا سکا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی، لیکن بعد میں کام بڑھنے اور دیگر کاریگروں کے نہ آنے پر اسے مرمت کے کام پر لگا دیا گیا۔ تو سب کو دیکھ کر یہ بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بآسانی نہ صرف نقص ڈھونڈ لیتا بلکہ اسے دور بھی کر دیتا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ لیکن ورکشاپ کے باقی مکینک اسے حسد کرتے اور اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف گاڑیوں بلکہ موٹر سائیکلوں کا بھی بہترین مکینک بن گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ کار ریسنگ اس کا محبوب مشغلہ تھا، لیکن مالک اسے اس کی اجازت نہ دیتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ 1923 میں اس نے باس کی مدد سے ایک ریسنگ کار بنائی، جس میں جہاز کا سیکنڈ ہینڈ انجن لگایا گیا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ 1926 میں جنگوں کے دوران اسے اس کی مرضی کے خلاف فوج میں لازمی بھرتی کے لیے چنا گیا، جو اس کی بدقسمتی تھی۔ لیکن ناظرین، ٹیسٹ کے دوران وہ کلر بلائنڈ نکلا اور اسے واپس بھیج دیا گیا، جو اس کی خوش قسمتی تھی۔ 1928 میں اسے ٹوکیو چھوڑنا پڑا، جو اس کی بدقسمتی تھی، لیکن اسے اس کے آبائی شہر میں ایک ماسٹر مکینک کے طور پر نئی برانچ کا انچارج بنا دیا گیا، جو اس کی خوش قسمتی تھی۔ 1930 میں اس نے نوکری چھوڑی، جو بظاہر اس کی بدقسمتی تھی، لیکن اپنے شہر میں اپنی ذاتی ورکشاپ قائم کی اور چند لوگوں کو اس میں شامل کیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ کار ریسنگ کے شوق میں وہ انجن میں تبدیلیاں کر کے ریسوں میں حصہ لیتا۔ اس نے ایک ماما ٹوسو نامی ایک ایسی کار بنائی جو 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتی تھی، اور یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ 1936 میں تاماگاوا اسپیڈ وے پر پہلی جاپان آٹو موبائل ریس میں ٹربو چارجڈ فورڈ کی ریس لگاتے ہوئے وہ شدید زخمی ہو گیا اور وہ قریب المرگ ہو کر 6 ماہ کے لیے اسپتال داخل ہو گیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ ناظرین، 6 ماہ بعد وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ ریس میں حصہ لینا چاہا اس نے، لیکن گھر والوں کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ریسنگ چھوڑ دی، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔
اس نے انجنوں کے ساتھ مختلف تجربات کیے اور 1937 میں ایک کمپنی بنانی چاہی، لیکن سرمایہ داروں نے اس کی کمپنی میں پیسہ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ پھر اسی سال یعنی 1937 میں اس کی ملاقات سوچیرو کاٹو سے ہوئی، اور جس نے اس کی بھرپور مالی مدد کی اور اپنی کمپنی ٹوکائی سیکی بنائی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ اس ورکشاپ میں وہ دن رات کام کرتا، اس کے بازو گریس سے تر ہوتے اور وہ اکثر اس ورکشاپ میں ہی سو جاتا۔ اس نے اخراجات پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے زیورات تک بیچ ڈالے۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ آخر کار وہ رنگ پسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ اس کی خوش قسمتی تھی، لیکن اس کے بنائے ہوئے رنگ پسٹم کو کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ بالآخر بڑی کوشش کے بعد ٹویوٹا کمپنی نے اس کے ساتھ یہ رنگ پسٹم خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے، جو اس کی ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی، کیونکہ ٹویوٹا ایک بہت بڑی کار ساز کمپنی تھی۔ ناظرین، کچھ عرصے کے بعد ٹویوٹا نے غیر معیاری ہونے پر اس کے رنگ پسٹم خریدنے کا معاہدہ وہ ختم کر دیا، جو اس کی بدقسمتی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے علم اور توانائی میں اضافے کے لیے اس نے ہماما ٹوسو انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی، لیکن وہاں سے اس کے حلیے کی وجہ سے اس کا کافی مذاق اڑایا جاتا، جو اس کی بدقسمتی تھی۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور رنگ بنانے کے کام میں مہارت حاصل کی، اور 1939 میں محدود پیمانے پر رنگ پسٹم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی، لیکن اس کے پاس مطلوبہ مشین بنانے کا بندوبست نہیں تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ اس نے کوالٹی کے معیار کو سمجھنے کے لیے جاپان کے ارد گرد اسٹیل فیکٹریوں کا دورہ کیا اور سارے معاملات کو سمجھ کر 1941 میں آٹومیٹک مشین سے بڑے پیمانے پر پسٹم کے رنگ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے فیکٹری میں 2000 لوگوں کو بھرتی کیا اور ٹویوٹا سے دوبارہ رنگ پسٹم سپلائی کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ ناظرین، 1944 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی کمپنی براہ راست منسٹری آف میونیشن کے کنٹرول میں آ گئی اور اسے کمپنی کی صدارت سے ہٹا کر سینئر MD بنا دیا گیا۔ اس دوران امریکی B-29 بمبار کے حملوں سے اس کی کمپنی ملبے کا ڈھیر بن گئی اور بچا کچا پلانٹ 1945 کے ننکائی زلزلے میں تباہ ہو گیا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔ ناظرین، جنگ کے بعد ملک میں راشن، کپڑے اور پناہ گاہوں کی شدید کمی ہو گئی۔ تیل بھی دستیاب نہیں تھا۔ ان مشکل حالات میں اس نے ایک چھوٹا سا جنریٹر دیکھا، جو ایک چھوٹے سے انجن پر مشتمل تھا، جو جاپان امپیریل آرمی کی ملکیت تھا اور جنگ میں وائرلیس کو بجلی مہیا کرنے کے کام آتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے اسے کام کر کے سائیکل کے ساتھ لگا دیا، اور اس طرح عوام کو ایک سستی سواری مہیا کرنے کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ یہ ایک پہلی موٹر سائیکل تھی۔ یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ اسے اپنی کمپنی کی باقیات کو بیچنا پڑا، جو بظاہر اس کی بدقسمتی تھی، لیکن اس نے 4,50,000 ین حاصل کیے اور اس رقم سے 1946 میں ہونڈا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لائے۔ یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ اس نے جنریٹر میں رد و بدل کر کے اسے سائیکل کے ساتھ لگا کر عوام کو سستی سواری مہیا کی، لیکن جلد ہی تیار جنریٹر نایاب ہو گئے اور قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی، لیکن اس نے الگ سے موٹر بنا کر اسے ایک نئی شکل دی، جو بہت کامیاب رہی، اور یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی، لیکن اس میں بھی کافی نقص نکلتے تھے، جو کہ اس کی بدقسمتی تھی۔ پھر اس نے اس موٹر سائیکل میں مزید ترمیم کر کے 1948 میں ایک مکمل 2 اسٹروک موٹر سائیکل ٹائپ A تیار کی، جسے ہونڈا کے تیار کردہ انجن سے چلایا گیا، اور ناظرین، یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ 1949 میں اس نے ٹاکیو فیوجی ساوا کے ساتھ مل کر ہونڈا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس میں 34 لوگ کام کرتے تھے۔ ٹاکا فیوجی ساوا مالیاتی اور مارکیٹنگ امور کی نگرانی کرتا۔ نام کی تبدیلی کے بعد پہلی پوری طرح سے ڈیزائن کی گئی موٹر سائیکل مارکیٹ میں لائی گئی، جسے ماڈل D یا ڈریم D ٹائپ کا نام دیا گیا، اور 2 اسٹروک 98 3 ہارس پاور انجن سے چلایا گیا، اور پہلی دفعہ ہونڈا کا نام اس پر نظر آیا۔ اسے 1951 تک چلایا گیا، جو اس کی خوش قسمتی تھی، لیکن یہ ایک بھاری اور مہنگی موٹر سائیکل تھی، جو عام لوگوں کی قوت خرید سے باہر تھی۔ اس کی سیل بھی زیادہ نہ تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی۔
اس نے ملک بھر میں 18,000 سائیکل فروشوں کو پیسوں کے لیے خطوط لکھے تاکہ ایک نئی ہلکی اور سستی موٹر سائیکل بنائی جا سکے۔ صرف 3,000 لوگوں نے اسے رقم فراہم کرنے کی حامی بھری۔ ان پیسوں سے اس نے ایک چھوٹی ہلکی اور سستی موٹر سائیکل بنائی جسے سپر کپ کا نام دیا گیا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ اس کے بعد اس پر خوش قسمتی کے دروازے کھلتے چلے گئے اور 1955 میں ہونڈا جاپان میں موٹر سائیکلیں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی بن گیا۔ 1959 میں اس نے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے دشمن ملک امریکہ میں اپنی پہلی ڈیلرشپ کھولی اور اپنی کمپنی کو $1 ارب کی ملٹی نیشنل کمپنی بنا ڈالا، اور یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ ہونڈا نے انجینئرنگ اور مارکیٹنگ میں مہارت سے ٹرائمف اور ہارلے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور آج دنیا بھر میں موٹر سائیکل بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ 1963 میں اس نے 4 پہیوں والی ہونڈا فورے T360 گاڑی بنائی جو کہ ایک ٹرک تھا۔ اس کے بعد اس نے N600 سیڈان بنائی، اور پھر ناظرین نئی اور رنگ برنگی گاڑیاں بنانے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ مسٹر ہونڈا 1993 تک بطور ڈائریکٹر کام کرتے ہوئے ریٹائر ہوئے۔ اس بڑی عمر میں بھی سوچیرو ہونڈا اور اس کی بیوی ساچی ہونڈا دونوں کے پاس پرائیویٹ پائلٹ کے لائسنس تھے، اور اس نے 77 سال کی عمر میں بھی اسکیٹنگ، گالف، گلائیڈنگ اور بوٹنگ کا لطف اٹھایا۔ پیپل میگزین نے 1980 کے 25 دلچسپ افراد کی فہرست میں شامل کیا۔ ASME نے 1982 میں مسٹر ہونڈا کی کامیابیوں کے اعتراف میں سوچیرو ہونڈا میڈل قائم کیا، جو آٹو موبائل انجینئرنگ میں شاندار کارکردگی پر دیا جاتا ہے۔ آج اس کی بنائی ہوئی موٹر سائیکلیں اور کاروں کے علاوہ روبوٹس، پاور جنریٹر، میرین بوٹس، جیٹ انجن، طیارے اور کھیلوں کی مشینری بھی بنائی جاتی ہے، جو دنیا بھر میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے اپنی مثال آب ہے۔ ناظرین، 5 اگست 1991 کو 84 سال کی عمر میں جگر کی خرابی یا لیور فیلیور کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آٹو موبائل کی صورت میں وہ آج بھی دنیا بھر کی سڑکوں پر بڑی شان سے گھومتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔